بیلاگ کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ترقی کیا ہوتی ہے, گروتھ کیا ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کا ماڈل کیا ہے. بہت بات ہو رہی ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے. اس کے علاوہ یہ تو خیر ایک اوور آل جو ایک اسٹریٹجک سناریو ہے, لیکن اس میں بیچ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ٹیکٹیکل بھی, جیسے بات پچھلے دنوں سے ہو رہی ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے اورنج لائن کے حوالے سے لاہور میں. اس میں جو ہے تنقید بھی ہوئی ہے, اس کی حمایت بھی ہو رہی ہے. تنقید جو ہے وہ اس کے بھی مختلف پہلو ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس کو بہت زیادہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے یہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہی ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو اپنی تنقید کو معروضی طریقے سے پیش کر رہے ہیں آبجیکٹیولی, اور دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن اس منصوبے کی میں شفافیت کتنی ہے. اس کے علاوہ اس منصوبے کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ سی پیک کا حصہ ہے, کیا یہ پنجاب حکومت کی لائبلٹی ہے, اس کے بارے میں بھی ایک بہت ابہام ہے. پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو جو آپ نے میپ کیا ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے. اس میں لوگوں کو آپ نے کمپنسیشنز بھی دی ہیں, لیکن جیسے چوبرجی کا معاملہ آ رہا ہے, ایک دو اور اس قسم کے جو تاریخی جو مونیومنٹس ہیں ان کا معاملہ آ رہا ہے کہ اس میں ایک قانون ہے کہ کتنی دور سے اس کو گزرنا چاہیے. کیا اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ بہت اہم ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر ندیم الحق موجود ہیں, بہت ممتاز اکانومسٹ ہیں, پائیڈ کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن, اس سے پہلے IMF میں بہت برسوں جو ہے انہوں نے خدمات جو ہے وہ انجام دی. احمد رافع عالم جو ہیں ہمارے ایک نوجوان اور بہت ممتاز وکیل ہیں, اور انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی بہت کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وکالت کا کام کرتے ہیں, ییل ورلڈ فیلو بھی رہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا ایکسکیوز می, وہ فرانسس فوکویاما کا ایک مضمون آیا جو کہ یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دو ڈیولپمنٹ کے ماڈلز ہیں, ایک جو نارتھ امریکہ میں ویسٹرن یورپ میں ہے جس میں ویمن امپاورمنٹ, ہیلتھ, ایجوکیشن اور اس قسم کا, وچ از مور ٹورڈز دا سافٹر سائڈ آف تھنگس. دوسرا چین کا ہے ہیوی انڈسٹریز, بگ انفراسٹرکچرز اور یہ وہ. تو وہ یہ کہہ رہا تھا فوکویاما کہ اگلا جو 20-25 سال ہے اس میں ہم نے دیکھنا یہ کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ کامیاب ہوگا یا وہ ماڈل جو ہے وہ ایمیولیٹ ہوگا. تو اس میں ذرا گیو اس اے سینس, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بہت سا لکھا بھی ہے, آپ نے ڈونر فنڈنگ کے حوالے سے بھی بہت لکھا ہے. گیو اس اے سینس آف دس. دیکھیے جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ دنیا میں تقریباً ایک ہی رہ رہا ہے. جو فوکویاما کی ڈائیکاٹمی ہے وہ جائز ہے, بٹ ایک قسم کا آئی تھنک اس میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ نہیں ہے. اگر آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ لیں تو امریکہ کی جو کہ 19th سینچری میں جو امریکن گروتھ ہوئی, انگلش گروتھ ہوئی, وہ ہیوی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھی, ریلویز پہ تھی, الیکٹریسٹی وغیرہ. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ گروتھ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ٹھیک ہے. اور چین کا جو ماڈل ہے, بیکاز چین کیم لیٹر, تو چین نے اب اپنا وہ کیچ اپ کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایسٹ ایشیا میں کافی لوگوں نے کیچ اپ کیا, سنگاپور لے لیں آپ, کوریا وغیرہ لے لیں, انہوں نے انفراسٹرکچر اپنی جگہ بنایا اور بنانا پڑتا ہے, کوئی اس میں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, انفراسٹرکچر بنانا اپنی جگہ ضروری ہے. بٹ ایک اور بھی چیز ہے جو بہت تحقیق کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. آپ ایک اور کتاب لے لیں, وائی نیشنز فیل, جو آپ نہیں پڑھی, میں نے نہیں پڑھی ہے. اس طرح کی اور کتابیں آپ لے لیں, ایک اور ہے وہ اس سے پہلے بھی آئی تھی, دی ویلتھ اینڈ پاورٹی آف نیشنز, اس کی لینڈس کی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی, اس کی بھی ہے ہسٹورین جو ہے فیمس, اس کی بھی ہے. اینی ویز دا پوائنٹ از, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفراسٹرکچر اپنی جگہ ہے, بٹ انفراسٹرکچر alone ڈز ناٹ کریٹ گروتھ. ان فیکٹ انفراسٹرکچر ایک اور چیز کے پیچھے آتا ہے, وہ ذہنی انسان کا دماغ. اس کا کیا مطلب کہ گروتھ جو ہوتی ہے وہ اس چیز سے ہوتی ہے کہ انسان دریافتیں کیا کرتا ہے, نئے طریقے سے انفراسٹرکچر کیسے بناتا ہے. پرانا انفراسٹرکچر بنانے کا کوئی فائدہ نہیں, ایک نئے طریقے سے بنانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے ساتھ یہ بھی چیزیں کہ انفراسٹرکچر کے اندر اور سی چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے کہ وہ اپنا نائل فرگسن جو کہتا ہے کہ جی کلر ایپس آف گروتھ. وہ کلر ایپس آف گروتھ کیا ہے, وہ بہت سمپل, آپ کی انسٹیٹیوشنز آف گروتھ. یہ باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا رہن سہن کا طریقہ, آپ کا لیگل سسٹم, آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم, آپ کا ایک ایکسیپٹنس آف سائنٹیفک میتھڈ. فار ایگزامپل کہ آپ سائنٹیفک میتھڈ کو تو آپ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ابھی تک,
آپ تو ابھی تک پڑھے ہوئے کہ کہیں اور سے نالج آتی ہے. ایکسیپٹنس آف ماڈرن میڈیسن, ایکسیپٹنس آف آل دیز تھنگز جو بہت ضروری ہیں, وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہیں. تو یس, انفراسٹرکچر کی ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی, پر ایک اور اس کے ساتھ ایک اور میں بات کہہ دوں بڑی جلد چلتے چلتے. ناؤ وی آر سٹنگ ایٹ اے ویری ڈفرنٹ پوائنٹ آف ٹائم دین جو ہم 19th سینچری پہ تھے. اس وقت ٹیکنالوجی بہت ریپڈلی چینج کر رہی ہے. اس کے تحت ہم اورنج لائن پہ جب بات کریں گے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹیکنالوجی اتنی ریپڈلی چینج کر رہی ہے, کیا ہمیں کس قسم کا انفراسٹرکچر بنانا چاہیے, وہ ہمیں نئی ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھ کے بنانا چاہیے. یہ بہت اچھا نقطہ ہے, کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بات کر بھی رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پروجیکٹ کریں اگلے 20-25 سال میں, اور وہ پروجیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ, اور جو ہمارے دوست بھی ہیں سب کے, عادل نجم صاحب, اور بائی دا وے فوکویاما بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو پولیوٹنگ انڈسٹریز ہیں, پاسبلٹی یہ ہے کہ چین ان کو آف لوڈ کرے گا, یہ جو مختلف منصوبے وہ بنا رہا ہے. تو دیٹ از اے کاز فار کنسرن. ایک اس میں چیز یہ ہے, لیٹ می ٹیک دس ٹو رافے, بیکاز رافے نے اس پہ کافی جو ہے نا محنت کی ہوئی ہے. ایک تو نقطہ یہ ہے کہ جی دیکھیں یار, کہ اس مصیبت میں آپ پھنسے ہیں, جا کے درختوں کو جپھے مارتے ہیں آپ اور یہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اس وقت ہم نے کرنا یہ ہے کہ جی ہم نے اس وقت گروتھ لینی ہے, اور جب ہم وہ کرو پہ آ جائیں گے تو پھر ہم یہ اس چکر میں پڑیں گے کہ ہم نے اس کو صفائی کرنی ہے اور انوائرمنٹ کی, اور ہماری تو ایمیشنز بھی اتنی زیادہ کوئی نہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ آئی ول کم ٹو اورنج لائن, بٹ فرسٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. اس وقت پاکستانی ہسپتالوں میں جو 50% سے زیادہ مریض اس وقت ایڈمیٹڈ ہیں وہ آلودہ پانی کی وجہ سے ایڈمیٹڈ ہیں. کالرا, ٹائیفائڈ, اس طرح کے جو ڈیزیزز ہیں وہ امپیور ڈرنکنگ واٹر کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. تو ہم یہ سڑکیں مڑکیں بنا سکتے ہیں, لیکن بعد میں کوئی بندہ نہیں ہوگا ان پہ چڑھنے کا. ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی ساتھ دیکھیں, اورنج لائن اور ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر نہ روزی روٹی نہ کوئی امید رکھ سکتا ہے, مگر انسان کے حقوق بھی ہیں, اور ان کو میں سمجھتا ہوں چھین کر ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے. میں صرف کیا کہہ رہا ہوں, ہوا جو ہے صاف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر گھر کے سامنے کوئی چیز بن رہی ہے تو اس کے حق کیا ہیں, اس کو کیا ملے گا, اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی, کتنی دیر کے لیے پروجیکٹ چلے گا, تاکہ وہ بھی اپنی پلاننگ شاننگ تھوڑی سی کر لے. اس کے بیسک رائٹس ہوتے ہیں. جو اس وقت ڈیولپمنٹ کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ آئے گی اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے, ہمیں جو وعدہ دیا جا رہا ہے, اگر وہ نہ پورا ہوا تو پھر حق کا کیا ہوگا, لوگوں کا کیا ہوگا. تو یہ میری کنسرن ہے اس کے حوالے سے. میں اس میں جسٹ ٹو فالو اپ, ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے دوست ہیں دونوں بہت قریبی, فصیح زکا اور مشرف زیدی, وہ انہوں نے جو پوڈ کاسٹ کا وہ شروع کیا, which I think is brilliant. You know, I must say this on camera, کہ جو ہے نا I really commend them for that. آپ اس پہ تھے, اور اس میں آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کے بارے میں بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس شہر کو اون کرتے ہیں, وی پارٹ آف دا سٹی. ٹھیک ہے, اور اس کی جو بھی ترقی ہونی ہے, اس میں جو کچھ بھی ہونا ہے, اس میں میرے سٹیکس ہیں, میری بیوی کے سٹیکس ہیں, میری بچی کے سٹیکس ہیں, ہم سب کے سٹیکس. اور یہ دیکھیں, شہر چلانا, لاہور جیسا شہر چلانا آسان کام نہیں ہے. اورنج لائن یا کوئی بھی کسی بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہاں کرنا بہت مشکل ہے, اور اس کو کیا کہتے ہیں سمجھنا چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. مگر دیکھیں ساروں کا شہر ہے, اور جیسے یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کمپلیکیٹڈ یا زیادہ سے زیادہ کمپلیکس ہوں گے, تو اسی طرح جو سول سوسائٹی کے رسپانسز ہیں, ان کی نیڈز ہم نے جو سامنے آئیں گی وہ بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوں گی. آپ کو یاد ہے 10 سال پہلے جب لوگ جھپیاں لگا رہے تھے درختوں پہ ادھر کنال کے قریب, لاہور کے کنال پر, ہم نے ایک پروگرام بھی کیا. بالکل, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو پوائنٹس آف ویو ہیں وہ میز پہ آ جائیں. لیکن وہاں جو ڈسکورس تھا کہ جی یہ سڑک نہیں بننی چاہیے, اب 10 سال ہو چکے ہیں, اب ڈسکورس تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا, مسئلے بھی بڑھ گئے. سول سوسائٹی کی بھی ایکسپیرینس ہوا ہے, ان کی بھی کیپیسٹی بڑھی ہے, گورنمنٹ کی بھی کیپیسٹی بڑھی ہے. دا ٹائپس آف چیلنجز دیٹ دے ہیو ٹو ڈیل وتھ وہ بھی کمپلیکیٹڈ ہو گئے. تو یہ کام آسان نہیں ہونے والا کہیں سے. آگے بھی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس ہوں گی, اس سے زیادہ بھی ان پہ آبجیکشنز آئیں گی, سول سوسائٹی کے وائسز آئیں گے, بیکاز لوگوں کے رائٹس اب ان کو پتہ چل رہے ہیں, ان کے حق حقوق کیا ہیں, اور لوگوں سے وہ مانگ کیا سکتے ہیں. ساتھ الیکشنز بھی ہوتے ہیں, ڈیموکریسی بھی چل رہی ہے. تو دس از گوئنگ ٹوورڈز مور کیوس. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے کہ ایک جو محاورہ بھی ہے کہ بھائی آملیٹ بنانا ہے تو انڈے تو آپ کو توڑنے پڑیں گے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے شہر جو ہے وہ ایک 14ویں صدی میں ہی, جب جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے, پھیلتا ہے, اس کے اندر آپ مختلف چیزیں کرتے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی آپ نے خود بھی بات کی کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. اس کو آپ نے
جو ہے اس کے اوپر کنڈیشن بھی ڈالی which is a perfectly legitimate condition. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو تنقید ہے وہ کئی دفعہ اس میں ایک خاص قسم کا نظریہ بھی آ جاتا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا اینڈ دس از وداؤٹ پریجوڈس ٹو پیپل ہو ہیو بین کرٹیسائزنگ اورنج لائن. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ شوفر ڈریون گاڑیوں میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پرانا شہر بھی بہت پسند ہے کیونکہ آپ چھاونی سے ڈیفنس سے اٹھ کے جاتے ہیں, گلبرگ سے اٹھ کے جاتے ہیں, وہاں پہ 2-3 گھنٹے کی آپ پتنگ بازی کرتے ہیں اور یو فائنڈ اٹ ریئلی ایگزوٹک. لیکن آپ وہاں پہ جا کے رہیں گے نہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس تنقید کو کسی پیرائے میں ڈالنا بھی بہت ضروری ہے. پہلے دیکھیں, آپ نے کہا کہ انڈے توڑنے پڑتے ہیں آملیٹ بنانے کے لیے, بالکل صحیح کہا, پر اب پھر انڈے توڑے نا, اب تو ایک انڈا توڑ رہے ہیں, اب تو صرف ایک میٹرو بس بنا رہے ہیں, ٹھیک, باقی لاہور شہر کو آپ نے فریز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو میری تنقید رہی ہے پچھلے 20 سال سے وہ بڑی سمپل ہے. پہلے شہر بننے تو دیں. فار ایگزامپل بڑی سمپل بات جو میں آپ سے پوچھتا ہوں, بار بار 20 سال سے پوچھ رہا ہوں, بھائی جان میں ایک فلیٹ لینا چاہتا ہوں, کہاں لوں؟ لاہور شہر میں فلیٹ تو بننے نہیں دیتے آپ. آپ کے حکمران لاہور شہر میں فلیٹ بننے نہیں دیتے, یہ تو ایک فیکٹ ہے. بمشکل اب ایک آپ کی بلڈنگ کے سامنے ایک بلڈنگ, ہم ایک بلڈنگ گنتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. جب میں یہاں انٹر کیا, رافع کہتا ہے دس از دا فیوچر. میں نے کہا نو رافع, دس از دا ریپریسڈ پاسٹ. ٹھیک ہے, آپ وہ نہیں بنے دیتے. نمبر 2, آپ سڑکیں چوڑی کری جا رہے ہیں گاڑیوں کے لیے. باقی دنیا میں لوگ سڑکیں بند کر رہے ہیں, گاڑیوں کو بند کر رہے ہیں. ٹورانٹو میں انہوں نے ہائی وے ختم کر دیے ہیں, سیول میں انہوں نے ہائی وے ختم کر دیے ہیں. آپ چل رہے ہیں دنیا سے 50 سال پیچھے. جو 50 سال پہلے ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ آج کر رہے ہیں. یہ دنیا میں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی, جو میٹرو بس بنائے, میں کہتا ہوں ضرور بنائے, پبلک ٹرانسپورٹ کی بہت ضرورت ہے, کوئی کہتا نہیں ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, پر اس کے آلٹرنیٹو سوچ کے, سمجھ کے, طریقے سمجھ کے پھر بنائیں. اوکے, ایک سائڈ پہ سوری ایک کمپلیٹ کر, ایک سائڈ پہ آپ میٹرو بس بنا رہے ہیں, دوسری سائڈ کے آپ کا شہر جو ہے وہ پھیل رہا ہے قصور سے لے کے گجرانوالے تک. مجھے بتائیں آپ کتنی میٹرو بسز بنائیں گے اس شہر کو قابو میں لانے کے لیے؟ میں بہت اہم نقطہ ہے, ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بہت دلچسپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بلا کی آج کی نشست میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس سے مراد کیا ہے, اس کے ماڈلز کیا ہیں. وہ بے شمار ماڈلز ہیں, جیسے بات ہوئی فوکویاما کی, اور ڈاکٹر ندیم الحق کہہ رہے تھے کہ اس کو ایک تاریخی جو ہے وہ تناظر میں دیکھنا پڑے گا. کس وقت انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی, لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اور کن چیزوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں ہیومن ریسورس جو ہے, جو آپ کا سافٹ ویئر ہے وہ بہت ضروری ہے, صرف ہارڈ ویئر سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا. اسی حوالے سے بات ہو رہی. لاہور شہر کا ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ کہ اورنج لائن کی کتنی ضرورت ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کو کس طریقے کی, یعنی اس میں جو بنیادی چیز ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات سے تو اختلاف کوئی نہیں ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ گاڑیوں کو کم کرنا چاہیے. میں صرف ایک, مجھے پتا ہے کہ رافع نے اور رافع کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے, آئی مسٹ سے کہ مجھے رافع نے کئی دفعہ جو ہے مدعو کیا, لیکن میں چونکہ بہت ہی سست آدمی ہوں تو میں نے کہا ان لوگوں نے یہ اتوار کو سائیکلوں پہ نکلا کرتے تھے, اور یہ سائیکلوں پہ پتہ نہیں ادھر مینار پاکستان اور کہاں جو ہے نا یہ پھر کے آتے تھے. ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گا, لیکن وہ بات کی بات. تو نقطہ یہ ہے کہ کیا کوئی طریقہ ہونا چاہیے رافع کے جس میں جو منصوبہ سازی ہوتی ہے اس میں شہریوں کا بھی سٹیک ہو, یعنی صرف حکومت نہ یہ کرے, کیونکہ وہ جو ایک کیس تھا کہ بھائی جو اپنا ہمارے جسٹس منصور علی شاہ نے جو ایک رولنگ جو دی کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, LDA کا کام نہیں ہے. تو پریزیومبلی لوکل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ شہریوں کا سٹیک ہے اس کے اندر. اب اس میں جو سگنل فری کوریڈور پر ہے, مائی ٹیک آن دیٹ از, اور میں اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کرتا رہا, کہ آپ نے اس کو لینئر موومنٹ کو 2-3 منٹ جو ہے وہ تیز کرنے کے لیے لیٹرل جتنی بھی نیچرل کنیکشنز تھے ان کی ایسی تیسی کر دیا.
Would you agree with that? میں ٹرانسپورٹ انجینئر نہیں ہوں مگر لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے. جو لوگ سڑک مین مارکیٹ کے قریب یا اور جگہ کراس کرتے تھے ان کے لیے تو اب یہ زندگی موت کا کھیل بن چکا ہے. اب آپ تو ہم گاڑی میں جاتے ہیں, میں کبھی کبھی سائیکل میں جاتا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں گاڑی والے کو اثر نہیں پڑتا, مگر اس وقت لاہور میں ہر دن 5-10 لوگ مرتے ہیں سڑکوں پہ. ہم نے, آپ کو یاد ہے یہ جو اس وقت ہے سال کا, یہ تو بسنت کا وقت ہے. اس سال جب 6 لوگ ان کا انتقال ہو گیا تھا, ہم نے پوری بسنت بند کر دی. یہاں ہر دن لاہور میں 5 سے 10 لوگ مر رہے ہیں ٹریفک کی وجہ سے, اور اس پہ کوئی تصور, کوئی فوکس, کوئی کچھ نہیں ہے, ایز اف ان لوگوں کے حق ہی نہیں ہے, بس صرف گاڑی والوں کے حق ہے. اور یہ جو سوچ ہے, یہ جو نظر ہے نا, یہ ایک زہر ہے ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے. ہمیں لوگوں کے حق پہ ویسے فوکس کرنا چاہیے. اور اس لیے جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں نا, اس وقت 40% لوگ لاہور کے اندر ان کے پاس گاڑیاں ہی نہیں, وہ چل کے جاتے ہیں, بس استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے کچھ دیں, ٹھیک ہے جی. ہم ایسی بات نہیں کرتے. پھر یہی ہے نا کہ یہ میٹرو اور اورنج لائن اسی لیے بنائی, بالکل ان کے لیے بنایا جا رہا ہے. میں اختلاف کروں, دیکھیے آپ کی بات بالکل بجائے. ایک تو لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اور یہ لوکل گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. لوکل گورنمنٹ کو سٹیزن پارٹیسپیشن کے ساتھ پوری دنیا میں ہوتا ہے. میں امریکہ میں جہاں رہتا ہوں, ٹائسنز کارنر, وہاں بھی بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, میٹرو بھی بنی ہے, سب کچھ بنا, سب پارٹیسپیشن کے ساتھ بنی ہے. اتنی بڑی بڑی ہیئرنگز ہوتی ہے, بہت ضروری. نمبر 2, جو آپ نے لوگوں کو رائٹ دینا ہے وہ رائٹ آف موومنٹ دینا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ وہ رافع کا فیوریٹ بندہ ہے جو میئر آف بوگوٹا, اس نے بڑی مزدار یہ بات کہی ہے, جو کہ بائی دا وے لاہور بھی آیا, کراچی بھی آیا. ان کو میٹرو بس میں نے دکھائی, آپ نے ان کو رائٹ آف موبلٹی دینا ہے. اس وقت جو رائٹ آف موبلٹی ہے صرف امیر لوگوں کو ہے. 90% آف لاہور, جو کسی نے اسٹیمیٹ کیا, 90% آف لاہور انفراسٹرکچر از فار دا کار, فار دا رچ. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ نے سڑکیں اتنی چوڑی کر دی ہیں. سائیکل میں بھی بچپن میں چلاتا تھا, رافع نے یہ ریوائیو کیا, بہت اچھی بات کی ہے. میں ابھی بھی کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں لاہور میں کئی جگہ ابھی بھی سائیکل پہ جا سکتا ہوں, پر اس وجہ سے جا سکتا ہوں آپ نے گاڑیوں کے لیے جگہ بنا دی, ٹھیک ہے, پیدل بھی آپ نے چلنا بند کر دیا, ٹھیک ہے. جو غریب آدمی بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ سائیکل پہ چلتا رہا, بھائی اس کے لیے آپ نے کیوں نہیں سائیکل لینز بنا رہے. سائیکل لینز اس وقت پورے نیو یارک میں بن چکی ہیں, پورے یورپ میں بن چکی ہیں, پورے امریکہ میں بن چکی ہیں. ہم ایک واحد کنٹری ہیں جو اگین 50 سال پیچھے ہیں کہ ہم سائیکل کو ختم کر رہے ہیں. اینڈ پیپل جو ان دا نیدرلینڈز, تو وہ سائیکل والے, سائیکل لینز آر مچ بگر دین جو گاڑیوں کی. ایچ فیملی ہیز مور سائیکل دین کارز ان نیدرلینڈ, ٹھیک ہے. اب میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. اچھا دوسری چیز, اگر آپ شہر پھیلا دیں گے 50 میل تو سائیکلیں کبھی نہیں چل سکتی, پوری ہسٹری میں نہیں چل سکتی. پیدل کبھی نہیں بندہ چل سکتا. اس لیے فلیٹس ورسز اسپریڈ آؤٹ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے سوچنا. ہم نے کوشش کی ہر کسی کو کوٹھی میں ہم ڈالیں. ماڈرن دنیا میں فلیٹس میں ڈالنا ہوتا ہے, کوٹھی میں نہیں. پر آپ کے بیوروکریٹس فلیٹ بننے نہیں دیتے شہر میں, تو کریں کیا ہم فلیٹ, تو وہ کہتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ کی دو, اینڈ یو آلسو نو دس, مطلب ہماری یہ آف کیمرہ بہت دفعہ باتیں ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ورٹیکلٹی کے اوپر کہ بھائی ایک ورٹیکل وہ, ٹو بی ویری آنےسٹ پرسنلی آئی ایگری ود ہم, لیکن میں کہتا ہوں یار کتنے فلیٹ ہے بندہ جا. بٹ اینی ورٹیکلٹی اور ڈینسٹی, ورٹیکلٹی تو نہیں ہے, اور ڈینسٹی کے بارے میں میرا ان سے اختلاف یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈینسٹی جو ہے وہ اس وقت چلتی ہے جس وقت آپ کراؤڈ میں ہوتے ہوئے بھی یو کین بی الون. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. میں نے تقسیم اسٹریٹ پہ, آپ کو یاد ہوگا جب میں پھر رہا تھا تو میں نے تصویریں کھینچ کے آپ کو بھیجی تھی, اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ ڈینسٹی دیکھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں حالت ہے کہ پھر کوئی عورت چل نہیں سکتی, کوئی یو نو. سو دیر آر ڈینسٹی لاہور میں بہت ہے, بہت زیادہ ہے. اب شہر کے قریب 400 پر ہیکٹیئر ہے. پیری اربن ایریاز پہ جائیں گے تو 20 تک گر جاتے ہیں, 20 تک. اور وہ ڈی ایچ اے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے علاقے ہیں, اور جہاں بہت کم لوگ رہتے ہیں لیکن رقبہ ان کا بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے پھر فاصلے بڑھ رہے ہیں, گاڑیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور جو ڈینس ایریاز ہیں وہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی سہولت, اب یہ ٹرانسپورٹ لائنز بنائی جا رہی ہیں مگر ان کی پیڈسٹرین فیسلٹیز کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. ہمارے یہاں یہ آپ کہہ رہے تھے پبلک ہیئرنگز کا, پبلک پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, اور بالکل شہری کے حق ہیں, اور ہمارے قانون میں یہ پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں. اورنج لائن کی بھی پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی, اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمیں پبلک کو انفارمیشن دی گئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. اس پروجیکٹ میں کسی کا اختلاف رائے نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے, بہت اہم اور ضروری ہے, مگر جن لوگوں سے کروا رہے ہیں, جس قیمت پہ یہ کیا جا رہا ہے, جس اسکیل پہ یہ کیا جا رہا ہے, یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. انہوں نے بہت کیا کہتے ہیں ایل پریپیئرڈ رپورٹ تیار کی ہے, پبلک کو انہوں نے صحیح طرح آن بورڈ نہیں کیا, اور دیکھیں 1 سال بعد وہ بھگت رہے ہیں, دے آر پیئنگ دا کاسٹ فار دس. اگر وہاں ان کی تیاری اچھی ہوتی, اب دیکھیں جیسے پروجیکٹس کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہوں گے,
پروجیکٹس کی پلاننگ بھی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس ہونی پڑے گی. آپ انہی طریقوں سے ڈنڈے سے اور کیا کہتے ہیں ایک رپورٹ سے کام نہیں نکلوا سکتے. رافع یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا نا دس ویری امپورٹنٹ کہ بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی جو بالکل یہ جو کہ ہو آر ناٹ دیز ٹری ہگرز لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ شفافیت نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو بار بار فگر آ رہا ہے کہ جی فلانی جگہ پہ پر کلومیٹر اتنی کاسٹ تھی, فلانی جگہ پہ اتنی تھی اور اس کی اتنی زیادہ ہے. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھئی یہ جو کاسٹ ہے اس کے اندر کیا وہ کمپنسیشن بھی شامل ہے جو آپ نے لوگوں کو دی, یا تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں نا کہ بھئی اس کاسٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں. ترقی کے نام ان طرح کے سوالوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, اور یہی لوگوں کا میرا خیال یہ گلا شکوہ ہے کہ جی ہمیں بتائیں ہو کیا رہا ہے, کتنے پیسے لگ رہے ہیں, ہمارے ہی پیسے ہیں نا آفٹر آل, ہمارا حق بنتا ہے پوچھنا کہاں سے آ رہے ہیں کتنے. آپ کے انسٹیٹیوشنز بنی ہوئی ہیں پرانی, جو پلاننگ کمیشن ہے اور پلاننگ ڈپارٹمنٹس پروونسز کے ہیں, ایون ٹاؤنز کے پلاننگ ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ انسٹیٹیوشنز بنی ہوئی ہیں. ان کے اندر ادارے یہ بھی ہیں کہ بھائی جان آپ ایک کمیٹی کے سامنے اپنا پورا PC1 لے کے آتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, 100 بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے تھرو آپ چلتے ہیں. وہ اب انفارچونیٹلی میں اس حکومت کی بات نہیں کرتا, سب گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ اس کو توڑ دے, اس کو کسی طریقے سے بائی پاس کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وچ از آئی تھنک رانگ. ہمیں اگر کھل کے ہم ٹھیک طریقے سے کام کریں. نمبر 2, ہر رولر کی یہ کوشش ہوتی ہے مجھے پتا ڈیولپمنٹ کیا ہے, بھائی جان یہ بنا دو بس. یہ میں نے دیکھا ہر ایک کی نہیں میں بات کرتا, ہر ایک کوشش کرتا ہے. بھائی پلاننگ کمیشن اسی لیے ہے, رولر کا کام ہے سجیسٹ کرے, پلاننگ کمیشن پلاننگ ڈویژن کا کام ہے کہ وہ تحقیق کرے, وہ ڈیزائن کرے, وہ اس کو پلان کریں, وہ اس کو ٹھیک طرح ایکسیکیوٹ کرے, وہ کاسٹ اس کو منیمائز کرے وغیرہ. یہ اگر آپ کرنے دیں کام تو ہوگا نا, پر ہر رولر جلدی میں بھائی میں نے بس بنانا ہے, اس کی وجہ سے ہم نے اتنی غلط چیزیں اوکے. سو a lot of this is also done for political reasons کہ جی اب اور ہمیں یہی اطلاع ہے کہ اس منصوبے کو جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ اگلا الیکشن 2018 کا آنے سے پہلے جو ہے یہ معاملہ ہو جائے. کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ کی جو رولنگ تھی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو لوکل گورنمنٹ یہ کام کرے, تو وہ تو پھر بالکل فرام وٹ ایور اینگل یو لوک ایٹ اٹ اٹس اے گریٹ رولنگ ان دا سینس کہ اس میں پھر آپ یہ فیکٹر نکال دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے صاحب, ایک اور طرف میں لے جاؤں گا. اچھا سپریم کورٹ تھوڑی سی لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ کا جو حق ہے وہ شہریوں کا ہے اور وہ اپنی لوکل گورنمنٹ کے تھرو کریں. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی دیکھیں ابھی ہماری ڈیموکریسی فریش ہے اور ہماری لوکل گورنمنٹ کی ڈیموکریسی بھی فریش ہے, اور اس وقت ہم کسی بھی صوبے کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ اپنی لوکل گورنمنٹس کس طرح بنائیں, بیکاز یہ حق لوکل صوبائی اسمبلی کا ہے کہ وہ اپنی لوکل گورنمنٹ اپنی صوبے کی خود ڈیزائن کریں, اور اگر پنجاب ایک راستے پہ جانا چاہتا ہے تو ان کو جانے دیں. ابھی ہم ایسا ایک فارمولا نہیں لگانا چاہتے. تو ان دیٹ ریسپیکٹ آئی تھنک سپریم کورٹ نے کوئی تھوڑی سی ریسٹرینٹ دکھائی تھی, جہاں لاہور ہائی کورٹ نے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ایکٹیویزم کی. اوکے, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, لیکن میرا ایک اور نقطہ ہے آپ کے اس جواب کے حوالے سے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد. بیلاگ کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس میں اورنج لائن کا بھی ذکر آیا بہت سی, اور اس گفتگو سے, اور وقت بہت قلیل ہے لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے مختلف زاویوں سے اور کتنے مختلف جو ہے وہ نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جب ان معاملات کو ہم تھوڑا سا توقف کر کے ان کو معروضی طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا جو نقطہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, دیٹس دا ہائیسٹ کورٹ ان دا لینڈ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیچھے جو ایک منطق مجھے نظر آتی تھی اس کو میں اس حوالے سے بھی دیکھوں کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے مختلف سسٹمز جو اب تک کیے. مشرف صاحب نے ایک خاص قسم کی حکومت لے آئے تھے. اچھا, وہ حکومت بھی, اور وہ 2 دفعہ اس کی جو ہے وہ روٹیشن ہوئی. دوسری دفعہ جب اس کی روٹیشن ہوئی تو وہ اس کا جو بنیادی جو منطق تھی اس کے اوپر ضرب لگ گئی, کیونکہ بنیادی منطق یہ تھی کہ لاہور کا جو میئر ہے یا کسی بھی شہر کا میئر ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس شہر کے لوگوں کو. جسٹ بیکاز دا چیف منسٹر سٹنگ ان لاہور اور ان کراچی ڈزنٹ مین کہ میئر کی جو وہ پاورز ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا, لیکن وہ ہوا نہیں ایز یو نو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بھی نوزائیدہ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کا تصور, اور انہوں نے بقول انگریزی محاورے کے پانی کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی باہر پھینک دیا اور اس کو فارغ کر دیا, اور اس کے بعد
पूरे 5 साल कुछ भी नहीं हुआ. So I think that also needs to be looked at. नहीं, लोकल गवर्नमेंट बहुत बहुत अहम है, और लोकल गवर्नमेंट की पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी वाटर डाउन किया हुआ है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स जो हैं वो उस हद तक नहीं दी गई ताकि लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के साथ चले. उसकी वजूहत भी हैं. लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, उसके पास वसाइल रिसोर्सेज नहीं हैं डेवलपमेंट वर्क करने के लिए. तो हुकूमत पंजाब ने कुछ सोच समझ के कहा होगा कि अच्छा हम इसको फिर इस तरह डिज़ाइन करते हैं ताकि हम सारे इकट्ठे चल सकें. मगर बात आपकी ये है कि इस वक्त ना सिविल सोसाइटी में ना हमारे इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में लोकल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की कोई डिबेट शुरू हुई है. हम तो ये डेवलपमेंट पे ही फंस जाते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए नहीं, और फिर वहां से हम उठ जाते हैं कि जी अगर डेवलपमेंट और सर्विस डिलीवरी हो तो सर्विस देखे ना जी, पीएमएलए ने डिलीवर किया इसलिए उनको वोट मिले. हमारी डिस्कशन यहाँ घूम जाती है, फिर हम वापस आ जाते हैं. हम इधर नीचे वाली बातों पर नहीं आते. लोकल गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए, शहर को किस तरह चलना चाहिए. अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाहौर के मेयर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मगर पावर जो है जी वो लॉजिक तो नहीं फॉलो करती. पावर तो पावर को फॉलो करती है. अब किस सूरत हाल में वो हम एक लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट बनाएंगे. लाहौर का अगर एक मेयर, उसकी अगर उसका पॉलिटिकल मैंडेट देख लें, 1 करोड़ बंदा, वो तो चीफ मिनिस्टर के जो डिस्ट्रिक्ट के मैंडेट है उससे कई हद तक बढ़ के. तो ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल हमारी जो हायरार्की है उसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं. इसमें काफी लंबी डिबेट की जरूरत है बिफोर वी क्लैरिफाई की रिस्पांसिबिलिटीज. बट लेट मी नाउ लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल. चीन की जो तरक्की है उसको अगर आप चीन के सियासी निजाम के साथ देखें तो बजाय इसके कि ये जिस मॉडल की अभी तक हम बात कर रहे थे कि बजाय इसके कि जी मेयर बैठा हुआ है, पब्लिक हियरिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एक बंदा कहना जी होना चाहिए, दूसरा कहना जी नहीं होना चाहिए. मॉडल ये है कि जी आपने फैसला किया कि जी सबसे पहले तो हमने ये हैवी इंडस्ट्रीज और ये सारा कुछ करना. स्वेट शॉप्स डिजरेली के, थैकरे के सारे नॉवेल्स बताते हैं कि उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ. बंदा काम करते करते मर जाता तो उठा के बाहर फेंक देते. लोगों ने कैनाल्स डिग की, वो लोग कई जगह लोगों ने अपनी करेंसी जो है वो कर ली ट्रांजैक्शंस के लिए. तो वो जो एक स्पिरिट है जो अनलीश होती है उसमें नुकसान भी बहुत होता है, लेकिन उस डिस्ट्रक्शन के बीच में से एक चीज भी निकलती है. सो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग. देखिए जी, बात बड़ी सिंपल है. जो राफे ने कहा बिल्कुल ठीक है कि हमारी डिबेट ही नहीं किसी चीज पे. मैं एक और तरीके से देखता हूं, हम एक वाहिद मुल्क है जो तरक्की चाहते ही नहीं. चलो आपने मतलब है कि मामला ही लपेट दिया. आपने इतने सवाल किए, हम इतनी बड़ी मेट्रो बना रहे हैं, इसका ग्रोथ पे असर क्या होगा? 4% आपकी ग्रोथ है. अब मेट्रो जितने मर्जी बना ले, जो मर्जी करे, ग्रोथ आपकी 4% रहती है. तो फिर क्या मतलब, कोई आपके पास मुहावरा होगा उर्दू का जरूर कि क्या आपने पा लिया. ठीक है, चीन को आप जो मर्जी कह लें, पंजाबी क्या है लेकिन वो ऑन कैमरा में जा नहीं सकता उसके साथ. मेरा ये कहने का मतलब है कि बिकॉज हम बगैर सोचे समझे इधर उधर चीजें बनाते रहते हैं. कभी हमने ये उठा के IPPs बना दिया, कभी हमने ये बना दिया, कभी हमने वो बना दिया. बगैर यही मैं लिखता रहता हूँ कि डोनर से बात सुन ली, किसी को जाते जाते सुन ली, रात को ख्याल आया तो सोच लिया, किसी ने आकर कह दिया कान में कि जी मेट्रो बना दे, मेट्रो बना दी. किसी ने कहा कि यार इस वो बॉन्ड रिवर्स बेच दें, आपने बॉन्ड बेच दिए, आप बॉन्ड बेची जा रहे बगैर सोचे समझे. कोई समझ नहीं आ रही, कोई आपके पास कोहेरेंट प्लान नहीं, कोई आइडिया नहीं कि आप ग्रो क्यों करें. पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोचने वाली, आपकी यंग पॉपुलेशन है, 90 मिलियन बच्चे अंडर द एज ऑफ 21 हैं जो ग्रो कर रहे हैं रैपिडली, जो आ रहे हैं आपके अनएम्प्लॉय लेबर फोर्स में. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. अब तक तो आपके पास एक बहुत अच्छी चीज थी, मतलब खुशकिस्मती थी कि मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, तेल की कीमत बढ़ी हुई थी. एक डबल एज स्वॉर्ड है, तेल की कीमत एक तरफ से हमें नुकसान पहुंचा रही थी, दूसरी तरफ से हमारे बच्चे खींच रही थी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी. अब तेल की कीमत बढ़ गई, गिर गई, तो माशाल्लाह गाड़ियों वालों को बड़ा फायदा हो गया. यहाँ माशाल्लाह एलीट को बड़ी खुशी हो गई. पर वो जब बच्चे वापस आएंगे जब, तो आप तो माशाल्लाह सिक्योरिटी की बातें करते हैं, आप मुझे बताएं कि वो बच्चे जाएंगे कहाँ. ठीक है ना. तो अगर आप ग्रोथ की तरफ जा नहीं रहे, अगर आपका ग्रोथ का कोई नहीं, आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि जी मेट्रो बना दो, जी ये बना दो, जी वो बना दो, और खुदा के वास्ते ग्रोथ 7% से 8% अगर नहीं होगी, हमने प्लानिंग कमीशन में हिसाब लगाया था, तो भाईजान अपने घरों को ताले लगाएं, अपनी हिफाजत करें, आप अपनी बंदूकें रखें, क्योंकि यहां वही होना है. जी राफे, इसका तो जवाब मैं इस तरह दे सकता हूं. देखें, हमारे शहरों में इतना कैपिटल है, नदीम साहब अभी बात कर रहे थे, फंसा पड़ा है. चूंकि हमारे बाय लॉज उस कैपिटल को बिल्कुल बंद रखते हैं, उसको हम अनलॉक कर सकते हैं, उस कैपिटल को इकोनॉमी के अंदर ला सकते हैं, उससे नौकरियां बढ़ सकती हैं, उससे क्या कहते हैं डेवलपमेंट. दूसरे अंडे तोड़ने पड़ेंगे ना. अभी तो हम एक ही अंडा तोड़ते हैं, बाकी अंडे तो नहीं हम तोड़ रहे हैं ना, और ना हम तोड़ना चाहते हैं. हमारे एंकर्स भी वही बात करते हैं, मेट्रो बन रही कि नहीं बन रही. भाई मेट्रो बन जाएगी तो क्या हो जाएगा. मैं आपको एंकर्स में आई होप आप मुझे शामिल नहीं कर. देखिए ना, लोग मेट्रो बन जाएगी
تو لوگ کہاں جائیں گے؟ نوکریاں تو ہے نہیں، وہ سیرے کریں گے میٹرو پہ. وہ پنڈی کے لڑکے کرتے ہیں نا، سینٹورس جاتے ہیں نا. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی نوکریاں کہاں سے آئیں گی میرے بھائی، کہاں سے گروتھ آئے گی؟ اصل سوال تو وہ ہے، سب سے بڑا سوال وہ ہے. 8% گروتھ. لیکن ماڈل ہمیں کیا چاہیے؟ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جو میں نے کہا تھا کہ چین نے جیسے کیا، چین کا ایک سینٹرلائز پلاننگ کا ماڈل وہ چاہیے ہمیں، یا چونکہ ہم بنیادی طور پہ برِ صغیر سے ہمارا تعلق ہے، تو وہ جو امرتیہ سین نے کہا دی آرگیومنٹیو انڈین از ناٹ اباؤٹ دا 47 باؤنڈریز آف انڈیا بٹ اٹس اباؤٹ دا سب کانٹیننٹ. یا تو ہم آرگیومنٹیو اتنے ہیں کہ وہ ماڈل ہمارے سے نہیں چل سکتے. نہیں جی، شہر بنانے کے 2-3 طریقے ہیں. عارف حسن صاحب نے کراچی میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم یہاں وہ ایئرپورٹ، بڑی سڑکیں اور ہوٹل بناتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ڈگریز لے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر پاکستان، لاہور، کراچی جیسے شہر ہیں. میئر بلومبرگ جو کہ نیو یارک کے میئر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹیلنٹ اٹریکٹس کیپٹل مور افیکٹولی دین کیپٹل اٹریکٹس ٹیلنٹ. اگر آپ اپنے شہر اپنے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے بنائیں گے، ان کی سہولت کے لیے بنائیں گے، تو وہ ٹھہریں گے. اس وقت ہمارے شہروں میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے اجاز صاحب، تو کون ڈگری لے کر اس شہر میں رہے گا، ان شہروں میں رہیں گے؟ یہ تو بھاگ جائیں گے یہاں سے. تو شہر آپ لوگوں کے لیے بنائیں اور پھر ترقی ہوگی. آپ کے ڈیولپمنٹ ماڈل کا میں جواب دے دوں. اجاز صاحب، کوئی شخص یا کوئی ملک دوسرے کو کاپی کر کے کچھ نہیں بنتا، اپنا ماڈل بنانا پڑتا ہے. یس، دوسرے سے آپ سیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر کے سیکھ سکتے ہیں، پر آپ کو کھیل اپنی کھیلنی پڑتی ہے. اگر آپ نے ومبلڈن چیمپئن شپ جیتنی ہے تو آپ کو اپنی گیم بنانی ہے، کسی کی گیم کاپی کرنے سے کچھ نہیں. کاپی کرنے سے نہیں پڑے گا. یہ رافے when he was chairman لیسکو، تو یہ سائیکل پہ موصوف جاتے تھے. تو پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا، لیکن میں ایک آپ کو سنا دوں. ایک دوپہر کے کھانے پہ میں اور رافے اور کچھ اور، ہم تو خیر دونوں بےچارے ہائی اپس میں نہیں آتے، لیکن کچھ ہائی اپس کے ساتھ ہوئے. تو میں گاڑی میں پہنچا، اترا، وہ گارڈ نے مجھے، تو میں ادھر ابھی کھڑا تھا، تو میں نے رافے کو دور سے دیکھا آتے ہوئے. تو رافے سائیکل کے اوپر جو ہے نا، جب آیا تو گارڈ نے کہا جی کدھر آپ نے جانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانے کے لیے. گارڈ وڈ ناٹ بلیو اٹ. اچھا، آئی ہیڈ ٹو انٹروین کہ بھائی مطلب، اینڈ ہی گاٹ ریئلی اپسیٹ فار اے لٹل وائل، یار یہ کیا بات. سو اینی وے، اس سے ایک نفسیات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سائیکل پہ اگر آ رہا ہے تو اس کا کیا کام ہے کہ جو ہے وہ اس جگہ پہ آئے اور اس کھانے کے اوپر تو وہ مدعو ہو نہیں سکتا. وہ سادی شرازی والی بات ہوگی کہ جی وہ مطلب ہے کہ آپ نے مخملوں کے خواب تو پہنا نہیں ہوا، تو آپ جو اگر آپ گاڑی میں سے اترے نہیں اور شوفر ڈریون گاڑی میں سے، تو آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں اس میں. بہرحال اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ مختلف زاویوں سے اس چیز کو دیکھا جائے کہ ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اتنے قلیل وقت میں اس کی تمام جو جزیات ہیں اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش یہ تھی کہ جس حد تک ہم اس کا احاطہ کر سکیں کر لیں. اور میری کوشش یہی ہوگی، جیسے عام طور پہ ہوتی ہے، کہ ان ایشوز کے اوپر تواتر سے، تسلسل سے جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے. تو آج کا پروگرام جو تھا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل آپ کی اسکرین پہ ہے. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.